اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں یہ وظیفہ 1500 کروڑ کا ہے، 2 منٹ کے اندر اندر دولت آپ کے ہاتھوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رزق کی بندش تنگ دستی کو دور کرنے اور حسب منشا کاروبار یا ملازمت پانے اور اس میں ترقی کرنے اور امیر و کبیر بننے کے لیے یہ وظیفہ بارہا آزمودہ ہے۔ اس وظیفے سے رزق کی بندش چاہے کیسی بھی ہو دور ہو کر رزق دروازے توڑ کر آتا ہے اور انسان چند ہفتوں میں اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ کاروباری ترقی اور ہر کام میں کامیابی کے لیے اور رزق کی بے پناہ ترقی کے لیے اس وظیفے کو اپنا لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج کا عمل بہت ہی پیارا ہے جس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں گے تو آپ کے گھر میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات ساری کامل یقین کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے کلام کو مان کر اپنے اللہ پر پورا یقین رکھ کر رہے ہیں کہ ہم جس بھی مسئلے مسائل کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا اللہ پاک اسے ضرور حل فرما دے گا، ہمارا مقدر بدل جائے گا، ہماری خراب قسمت اچھی قسمت میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں کو نیک کر دے گا۔ سب سے پہلے ان باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جس انسان کے دل میں ذرا سا بھی کسی عمل کو لے کے تھوڑا سا بھی شک و شبہات ہو، بدگمانی ہو، تو وہ عمل کبھی بھی آپ کو اثر نہیں دے گا۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نیت اس گمان کے ساتھ کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں دینے والی ذات ہے، وہی تو خالق ہے، وہی تو نے تو ہمیں عطا کرنا ہے، اسی ذات سے ہم نے مانگنا ہے۔ جب آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ باتیں ہوں گی، آپ کے دل میں ہونی بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مایوسیوں کا شکار ہیں، زندگی کی الجھنوں کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہیں، تو اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی قسمت کا ستارہ بدل جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی۔ یہ عمل جس بھی بہن بھائی نے کیا ہے انہوں نے کامیابی ہی پائی ہے۔ بہت سے لوگ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کی مالی تنگ دستی، قرض وغیرہ، رزق کی تنگ دستی، یہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل فرمائی، جن کی بدبختی تھی ان کے وقت نیک ہوئے، جن کی زندگی الجھنوں میں تھی، پریشانیوں میں تھی، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دیا۔ تو آپ کیوں ان سب خوشیوں سے محروم ہے؟ آپ بھی اس عمل کو کریں، محروم ہے، آپ بھی اس عمل کو کریں، آپ کو بھی سب ملے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے سے دولت کی فراوانی ہوگی، اس وظیفے سے دولت کی فراوانی ہوگی۔ دولت کی تو بات ہی نہ کریں، دولت تو ایسی آئے گی کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گی، 7ویں آسمان سے دولت برستی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا کامل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ خود دعائیں دیں گے کہ کسی بھائی نے سچا عمل بتایا تھا، سچا وظیفہ بتایا تھا، جس کو کرنے سے ہماری زندگی بھی بدلی ہے۔ ناظرین، میں کوئی ایسا عمل یا وظیفہ آپ کو نہیں بتاتا جو کہ ایسے ویسے ہی ہوں، صرف وہی عمل بتاتا ہوں جس سے کامیابیاں لوگوں کو ملی، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے کلمات ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں، وہ عمل، وہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ وہ پڑھیں، آپ کو اس کا ثواب بھی ہو، آپ کو فائدہ بھی ہو، نہ کہ کوئی عمل یا وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کو مشکل ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، پہلے یہ سن لے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ اپنی مالی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کر سکتے ہیں، زندگی کی پریشانیوں، الجھنوں سے نکلنے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر سکتے ہیں، بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقدر
مقدر ایسے بدلے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی صورت کی فضیلت ہے کہ یہ واقعی وقتوں کو بدل دیتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دم سے ہماری زندگی میں معجزات ہونا کیسے شروع ہو گئے ہیں۔ تو عمل کو دھیان سے اچھی طرح سے سنیے، اور پھر آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی بتانا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ ناظرین یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات کو پھیلانا۔ تو جب تک کوئی آپ کا یہ عمل کرے گا تو اس کی زندگی بدلے گی، دعائیں نکلیں گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پیارے نبی پر دن میں ایک دفعہ درود کا نذرانہ ضرور بھیجا کریں۔ یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ کلمات ہیں جو ہمارے اللہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے تو ہمیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہم پھر کیوں گمراہ ہیں، کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں اندھیروں میں ہیں؟ ہم خود اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی میں مایوسیاں ہیں، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم دوسرا نکل آتا ہے، تیسرا نکل آتا ہے، چوتھا نکل آتا ہے، تو یہ ہماری خود کے اعمال ہیں۔ کیونکہ ناظرین ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کچھ ایسے عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایسی الجھنیں بن کر آ جاتی، یہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہماری زندگی میں اس طرح کی الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، قرآن شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر 24 گھنٹے کیا کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے، اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ اس سے روزی رزق کشادہ ہوتی ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اور یہ بہت افضل ذکر ہے، سب سے بھاری کلمات ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے سن لیا کہ ذکر میں زیادہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ استغفار کے اردو معنی طلب، مغفرت، توبہ، گناہ معافی کے لیے دعا کرنا، بخشش طلب کرنا، خدا کی پناہ۔ دعائے استغفار توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا اور اس شر سے پناہ مانگنا جس کا برے اعمال کی وجہ سے مستقبل میں پیش آنے کا خوف ہو۔ توبہ و استغفار ہی وہ پہلا قدم ہے جس پر اگر انسان صدق دل سے عمل پیرا ہو جائے اور جملہ شہوات سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، گناہوں سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کریں۔ انسان کو استغفار کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ دن میں ایک دفعہ پیارے نبی پر درود لازمی پڑھنا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور عمل دھیان سے سنتے جائیں۔ یہ عمل کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، کیونکہ قرآنی صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ جو بہن بھائی حافظ ہیں وہ تو زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ قرآن شریف کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ رات کو سونے سے قبل سورۃ کوثر اس طرح پڑھیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری حاجات پوری ہو جائیں گی، ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ایک ہے تو وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، رزق اور دولت کے حوالے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اور غیبی خزانے سے ہمیں رزق عطا ہو۔ اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورۃ کوثر کو رات کو سونے سے پہلے کس طرح پڑھنا ہے
اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اتنی مال و دولت کی بارش ہو کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں اور اللہ تعالیٰ ہر کام آپ کے لیے آسان کر دے، تمام مشکلات پوری ہو جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر پڑھیں تاکہ تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ایسے وقت میں پڑھیں جب ہر کام سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے سونا ہے۔ جب عشاء کی نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ رزق کی فراوانی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ اے اللہ، میں اپنے رزق میں برکت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ اور اگر آپ اولاد کی نافرمانی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اپنی بارگاہ الہی میں یہ عمل قبول و منظور فرما اور میری اولاد کو نیک صالح بنا۔ اسی طرح آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجات ہو، آپ کو سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ ملک پڑھنی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ کر سویا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ پانی آپ بے شک نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لیں اور جہاں آپ نماز پڑھیں تو پہلے ہی گلاس پانی کا رکھ دیں اور بات کیے بنا سو جائیں، یعنی پہلے آپ نے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد بات کیے بنا ہی اللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن یا کچھ دن لگاتار عمل کریں، کچھ عرصہ لگاتار کرتے رہیں، پھر اس عمل کے فائدے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کو اس عمل کے فائدے سارے فائدے ملیں گے۔ جو انسان سورۃ کوثر کو پڑھ کر اپنے پیسوں پر پھونکتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ روزانہ رات میں مسلسل پڑھنے سے اللہ پاک کبھی بھی اسے تنگ دستی نہیں ہونے دیتے۔ سورۃ کوثر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے انسان رنج و غم اور حزن و ملال میں مبتلا نہیں ہوتا اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی